آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے لے کر 152 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما لا يحب نہیں پسند کرتا اللہ الجہر اونچی آواز سے بالسوء من القول برائی کی بات کرنے کو الا مگر من جس پر ظلم کیا گیا ہو وکانا اور ہے اللہ سمیعا خوب سننے والا علیما خوب جاننے والا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے۔ اس آیت کے تحت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے، کہ اپنے مظالم کی نسبت کچھ شکایت کرنے لگے تو وہ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات خوب سنتے ہیں اور ظالم کی ظلم کی حالت خوب جانتے ہیں۔ یعنی زبان پر کوئی بری بات لانا، خصوصاً کسی کی برائی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، الا یہ کہ اگر کوئی مظلوم ہو اور وہ ظالم کا ظلم لوگوں کے سامنے بیان کرے تو اس میں گو ظالم کی برائی کا اظہار ہے، لیکن بوجہ ظلم اس آیت میں لوگوں کے سامنے اس کی شکایت کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت میں معاشرے کی اصلاح کا بہترین اصول بتایا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ اجازت دے دی گئی کہ ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائی جائے اور ظلم کے بدلے میں تم بھی اس پر اتنا ہی ظلم کر سکتے ہو، لیکن بہترین عمل یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ مظلوم کس سے شکوہ کر سکتا ہے؟ یعنی مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے یا حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے، اس سے استغاثہ چاہے یا دوسرے لوگوں سے بیان کرے تاکہ وہ اس ظالم کا ہاتھ روکیں یا کم از کم خود ظالم کے اس قسم کے ظلم سے بچ جائیں، یا مثلا اگر کسی نے اسے گالی دی ہے تو وہ بھی ویسی گالی دے مگر زیادتی نہ کرے۔ اور ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا منافق، یہودی ہو یا کافر، مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی دوسری کی بری بات لوگوں سے بیان کرتا پھرے، اور اسی کا نام غیبت یا گلہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے، جس کا مقصد محض کسی شخص کو دوسروں کی نظروں میں ذلیل بنانا ہوتا ہے، اور جس شخص کی غیبت کی جائے اس کو جب معلوم ہو تو اس کے جذبات کا بھڑک اٹھنا ایک فطری بات ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر مظالم کی نوعیت اور تھی اور مدینہ میں اور تھی۔ مدینہ میں یہود منافقین مسلسل مسلمانوں کو دکھ پہنچاتے رہتے تھے، کبھی استہزاء سے، کبھی سازش اور مکر و فریب کی چالوں سے، کبھی کج بحثیوں اور بیجا قسم کے اعتراضات اور بیہودہ قسم کی گفتگو سے، اور ایسے حالات مسلمانوں کے جذبات کا بھڑک اٹھنا معمولی بات تھی۔ ایسے ہی حالات مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی بات بتنگڑ بن کر کسی بڑے فتنہ کا باعث نہ بن جائے، لہذا وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔
ان تبدو اگر تم اعلانیہ کرو خیرن کوئی بھلائی، او تخفوہ یا اسے کرو، او تعفو یا تم معاف کر دو، عن سوء برائی کو، فإن تو بے شک اللہ کانا ہے عفواً بہت معاف کرنے والا، قدیراً بڑی قدرت والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات نیکی کو ظاہر کرنا ہے، نیکی کو سر عام کرنے میں بعض کا باتیں ہیں، مثلا اس میں ریاکاری کا عنصر پایا جاتا ہے، اور بعض اوقات ظاہر کرنے میں بھی حکمت ہوتی ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ بھی اس قسم کی نیکی کا کام کریں، یا کوئی اور مصلحت ہوتی ہے وہ کرنا۔ عام طور پر کھلے عام نیکی کرنے کا مقصد داد وصول کرنا یا اپنی تعریف کروانا ہوتا ہے، اور یہی چیز برائی میں داخل ہے۔ جب کسی نیکی میں ریاکاری پیدا ہو جائے تو عند اللہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اگر تم نیکی کو پوشیدہ رکھو گے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، جیسے صدقہ کے متعلق فرمایا اگر چھپا کر وہ دو، وَنِعْمَٰہِ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ظاہری طور پر صدقہ خیرات کرنا بھی جائز ہے، تاہم اگر پوشیدہ طور پر مستحق تک پہنچا دیا جائے تو ریاکاری نہیں رہتی، اور یہ ایک بہتر صورت ہے۔ تیسری چیز برائی سے درگزر کی تعلیم ہے۔ کسی نے قول یا فعل سے تمہاری برائی کی ہے، اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم ہے، اور اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر تمہاری لغزشوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم نے انتقام لینے کی بجائے کسی سے ذکر تک نہیں کیا بلکہ اس پر صبر کر کے خاموشی اختیار کر لی ہے، تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ اظہار آسانی انسانوں پر شاک گزرتی ہے، اس کے باوجود اگر انسان اس پر صبر و استقامت کا دامن تھام لے اور برائی کرنے والے کی برائی کو جواب نہ دے تو اس کے اعلیٰ مرتبت انسان ہونے کی دلیل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ اگر تم برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو گے تو اس سے دشمن کا دل بھی نرم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت کی جگہ محبت پیدا ہو جائے۔ البتہ فرمایا کہ یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا بلکہ وہ لوگ کر سکتے ہیں من عزم العمور جو پختہ عزم رکھتے ہیں۔ درگزر کرنا، معاف کر دینا سب عزت لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون کے طور پر بتا دیا ہے کہ کسی کی برائی نہ کرو، حتیٰ کہ کافروں کے مقابلے میں صبر سے کام لو۔ کسی فرد یا جماعت کی غیبت نہ کرو، اگر کوئی مشرک داریہ یا کوئی غیر مذہبی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو تم اس کی برائی بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ مسلمان کی تربیت کا یہ اعلیٰ اصول ہے کہ اگر برائی کا جواب برائی سے دیا تو کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے معافی والے قانون کو ہی پسند فرمایا ہے، صرف کمزوروں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی شکایت پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں قوت برداشت نسبتاً کم ہوتی ہے، اور ضمناً ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کسی کی برائی بیان کرنا یعنی غیبت گناہ کبیرہ ہے، اس طرح کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا یا پردہ پوشی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا بجز گناہ ظاہر کرنے والوں کے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس عمل پر پردہ ڈال دیا تھا وہ کہے اے فلاں میں نے آج رات یہ اور یہ کام کیا تھا، اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا مگر اس نے اپنے عیب سے اللہ کے پردہ کو کھول دیا۔ ان احادیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ کسی شخص کو ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی سابقہ زندگی کے عیوب جن پر اللہ تعالیٰ جل شاہ نے پردہ ڈال رکھا تھا لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اور نہ ہی توبہ اس بات کی مقتضی ہے کہ کسی کے سامنے اپنا کچا چٹھا کھولے، جیسا کہ عیسائیوں میں یہ دستور ہے کہ توبہ کے وقت پادری کے سامنے گزشتہ عیوب کا اظہار اقرار کرایا جاتا ہے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکفرون انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا،
ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یفرقو تفریق کریں، بین درمیان اللہ ورسولہ اور اس کے رسولوں کے، ویقولون اور کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض بعض کے ساتھ، ونکفر اور ہم کفر کرتے ہیں، ببعض بعض کے ساتھ، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتخذوا اختیار کریں، بین ذالک اس کے درمیان، سبیلا کوئی راہ۔ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والوں سے مراد داریہ، نیچری یا مادہ پرست ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ یا خالق کائنات کے وجود کو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، اور یہ بعض فلاسفروں سائنسدانوں کا طبقہ ہے، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق خالق کے بغیر کائنات کا وجود میں آنا اور اس میں ایسا مربوط منظم نظام پایا جانا عقل المحال ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے بعد رسولوں پر ایمان لاتا ہے اور بعض پر نہیں لاتا، جیسے یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اور نہ بعض دوسرے انبیاء پر ایمان لائے، اور نہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم پر، اور عیسائی باقی پیغمبروں پر تو ایمان لاتے ہیں مگر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں ہر آنے والی نبی کی بشارات موجود ہوتی تھیں۔ اور تیسری راہ اختیار کرنے والوں سے مراد یہی تیسرا گروہ یا اہل کتاب ہیں، ان کا ایمان تو یہ تھا کہ اللہ اور اپنے دور کے نبی اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، اور کفر یہ تھا کہ ان کے نبی نے جو ان سے آنے والے نبی کی اطاعت کا عہد لیا تھا یا ان کتابوں میں جو بشارت موجود تھی ان کا انکار کر دیا۔ اس لحاظ سے نہ تو وہ اللہ پر صحیح طور پر ایمان لائے، نہ اپنے نبی پر اور نہ اپنی کتاب پر۔ اولئک یہ لوگ ہم وہی ہیں، الکافرون کافر حقا اصل، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینا رسوا کن۔ یہ تیسرا گروہ بھی ایسے ہی پکا کافر ہے جیسے پہلے دو طرح کے لوگ پکے کافر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، اور پکا کافر ہونے میں سب یکساں ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں انہوں نے تفریق کی، بین درمیان احد کسی ایک کے، منہم ان میں سے، اولئک یہ لوگ، سوف ان قریب، یؤتیہم انہیں دے گا، اجورہم ان کی اجر، وکان اور ہے اللہ غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت میں سچے مومن کی تعریف کی گئی ہے، یعنی مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے تمام رسولوں کو مانے، تو ایسے مومن اللہ رب العزت کی طرف بخشش کے مستحق ہیں، اور اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہے کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں نجات پائیں گے۔ ایمان کا لغوی معنی امن دینا، اعتماد کرنا، کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا وغیرہ۔ ایمان کے اصطلاحی شرعی معنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دین کی جو بات قطعی طور پر ثابت ہو اسے دل و جان سے تسلیم کرنا۔ غرض کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو صادق مصدوق سمجھیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت پر دل سے اعتقاد رکھیں اور زبان سے اس کی گواہی شہادت دیں۔ ایمان کی حقیقت اصل میں تصدیق قلبی ہے اور راز زبان سے اس کا اقرار کرنا، تو یہ اقرار صرف اس لیے ہے تاکہ ظاہر میں اب آپ پر مسلمان ہونے کے احکام جاری کیے جا سکیں، اور یہ بھی ہے کہ زبانی اقرار تصدیق قلبی کی علامت بھی ہے کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص گونگا ہے یا جبراً اس سے کلمہ کہلایا گیا ہے یا پھر زبان سے اقرار کرنے کی اسے مہلت نہ مل سکی لیکن اس کے قلب میں تصدیق موجود تھی، تو ایسی تمام صورتوں میں زبانی اقرار کی ضرورت نہ ہوگی۔ یا اللہ کریم ہمیں اعمال صالح کی توفیق دے، یا اللہ کریم ہمارے ایمانوں میں پختگی عطا فرما، یا اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عنایت فرما، یا اللہ کریم قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔